بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال موسیٰ بن جعفر فداها ابوها۔ ایک ذکر معصومہ قم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی تربیت ایسے خاندان میں ہوئی کہ جو علم الہی کا خزانہ اور علم و معرفت کا سرچشمہ ہے، کہ جہاں ایک طرف امام موسیٰ کاظم جیسا باپ تو دوسری طرف عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام جیسا بھائی موجود ہے، اور دونوں ہی علم لدنی کے مالک ہیں۔ انہی ذوات مقدسہ کی تربیت کا اثر ہے کہ معصوم قم علمی مقام میں اس منزل پر ہیں کہ جہاں معصوم کی زبان سے یہ جملہ صادر ہوا کہ فداها ہوا اس کا باپ اس پر قربان ہو۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جملہ شفقت پدری یا محبت پدری کا نتیجہ ہے، بلکہ اگر ایسا ہوتا تو خاندان عصمت و طہارت میں اور بہت سی خواتین تھیں۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی متعدد بیٹیاں تھیں، لیکن امام علیہ السلام نے کسی کے لیے جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تو معصوم قم کے لیے ارشاد فرمایا کہ فداها ابوها۔ اور یہ خود اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ معصومہ علمی مدارج کو طے کر چکی تھی، جس کی بنیاد پر ایک معصوم آپ کے لیے جملہ ارشاد فرمایا۔ اور کب یہ جملہ ارشاد فرمایا؟ نقل ہوتا ہے واقعہ اس طریقے سے کہ ایک شیعوں کا قافلہ ہے کہ جو مدینہ امام کی خدمت میں پہنچا، لیکن امام سفر پہ تھے۔ وہ قافلہ بہت مایوس ہوا، اس لیے کہ قافلہ دو ہدف اور مقصد کے تحت امام کے بیت الشرف تک پہنچا تھا۔ ایک تو خود امام کی زیارت، اور دوسرا سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ وہ کچھ سوالات تھے جن کے وہ جوابات حاصل کرنا چاہتے تھے، لہذا اس بنیاد پر قافلہ والے بہت مایوس ہوئے۔ اسی اثنا میں پس پردہ سے آواز آئی کہ سوالات کو ہمارے حوالے کرو۔ معصوم قم نے سوالات لیے اور ان کو تحریری شکل میں جوابات تحریر کر کے قوم کے حوالے کیا۔ قوم والے جواب لے کر واپس پلٹ رہے تھے۔ اثناء راہ میں امام سے ملاقات ہوئی۔ امام نے حال و احوال کے بعد پوچھا، اور پوچھنے کے بعد کہا کہ کس لیے گئے تھے؟ کہا کہ کچھ سوال تھے، لیکن آپ کی دختر نے اور آپ کی بیٹی نے ان سوالات کے جوابات تحریری طور پر دے دیا ہے۔ امام نے وہ نوشتہ لیا، اور نوشتہ لینے کے بعد پڑھا۔ پڑھنے کے بعد امام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا فداها ابوها، اس کا باپ اس کے اوپر قربان ہو۔ اور یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے عزیزو، یہ معصوم کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ ہے جو فاطمہ معصومہ کی علمی منزلت کی عکاسی کرتا ہے۔ اور عزیزو یہی وجہ ہے کہ آج بھی معصوم قم نے جس دیار کو اپنی ابدی آرام گاہ قرار دیا، وہ شہر قم بھی آج علم اور فقاہت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اذا اصابتکم بلیۃ وانا فعلیکم بقم، کہ جب بھی تم مشکلات میں گر جاؤ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قم کی طرف رجوع کرو، قم کی طرف آؤ۔ اور ظاہراً امام کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم مشکلات علمی میں گرفتار ہو جاؤ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قم کی طرف آؤ اور علوم آل محمد حاصل کر کے قوم اور عالم اسلام کی مشکلات کو حل کرو۔ لہٰذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں کہ جب بھی ہم علمی مشکلات میں گرفتار ہو جائیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قم کی طرف آئیں اور علوم آل محمد سے مستفید ہو کر قوم اور عالم اسلام کی مشکلات کو حل کریں۔ بآخر دعوانا